سلجوقی سلطنت کیسے مارز وجود میں آئی اور سلجوکیوں کی تاریخ کیا ہے؟ مشہور اسلامی اور ترک سلجوقی سلطنت کا مورث اعلیٰ دقاق تھا، جو کہ ترک قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ سلطنت مشہور ہے، اسی دقاق کا بیٹا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرما روا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی مملکت میں چلے آئے تھے، اور یہاں وہ اور ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جن میں قیام پذیر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بڑھا لی تھی۔ سلجوق نے اپنی وفات کے وقت 3 بیٹے چھوڑے تھے، ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ سلجوقی سلطنت کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے بنے، بیغو، طغرل بیگ اور چاغری بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروائی طغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنے زور قوت کا سکہ تمام علاقوں پر بٹھا دیا۔ سلطان محمود غزنوی نے سلجوکیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ ہو کر ان سے جنگ کی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے بیٹے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑی، اور یوں سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی سلجوقی پرچم لہرایا، اور پھر سلطان طغرل بیگ نے تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی جنگ نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر آئے روز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 34 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کیا، جس سے ترکوں کی قوت پر اچھا خاصا اثر پڑا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا، اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نے اور خود خلیفہ قائم باللہ نے سلجوقی سلطان طغرل بیگ کو اس فتنے کے ختم کرنے کے لیے انہیں بلایا۔ چنانچہ سلجوقی سلطان طغرل بیگ رمضان المبارک 447 ہجری مطابق دسمبر 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوئے، اور باغی کمانڈر ملک رحیم کو گرفتار کر کے آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے سلجوقی سلطان طغرل بیگ کی عزت و افزائی کی۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سرزمین میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیائی کوچک اور شام بھی فتح ہو گئے، اور ملک شاہ سلجوقی نے 485 ہجری مطابق 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر کے اسے سلجوقی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یوں 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کی ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ سلجوکیوں کے زیر نگین رہا۔ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد ایک سلجوقی شہزادے نے اناطولیہ میں سلاج کے روم کی بنیاد ڈالی۔ اس سلطنت کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش طغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی تھی، اور آخر کار 456 ہجری مطابق 1064 عیسوی میں رے کے قریب یہ جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائی کوچک میں چلا گیا، اور 470 ہجری مطابق 1070 عیسوی میں نائسیا، جسے نیکیا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بازنطینی سلطنت کا ایک بہت مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اس نے اپنا پائے تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت یعنی کہ سلاج کے روم کی بنیاد ڈالی۔ 470 ہجری مطابق 1084 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ میں سلاج کے روم کی قوت کو سخت ترین صدمہ پہنچا، جب 1057 عیسوی میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس علاقے پر بازنطینی سلطنت کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائی کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس باقی رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی ان کی طاقت کمزور ہوتی چلی گئی۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاج کے روم کی حالت بہت نازک تھی، لیکن سلاج کے روم کے سلطان مسعود بن کلچ ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پائے تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلچ ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور رومی عیسائیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا، لیکن 1082 عیسوی میں کلچ ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کے خسرو اول تخت نشین ہوا۔ اس نے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین کے قوس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین اور اس کے بعد علاؤ الدین کے غوبات کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاج کے روم کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن غیاث الدین ہی کے عہد سے سلجوقی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا، جو کہ پھر رکنے نہ پایا تھا۔
اس دوران میں تتاری طوفان ایشیائی کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور غرض رومی اور سرحدی قلعوں پر تتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ آخرکار 641 ہجری بمطابق 1243 عیسوی میں سلجوکیوں اور الخانیوں کے درمیان کوزیداغ کی جنگ نے سلجوکی سلطنت کی رہی صحیح طاقت بھی ختم کر دی تھی اور جوں والے سلجوک کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تتاری واپس چلے گئے، لیکن 643 ہجری بمطابق 1245 عیسوی میں کہ خسرو ثانی کی وفات پر اس کے تینوں بیٹوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے اور درمیان میں اس کا ایک لڑکا مارا گیا۔ تخت کے دعویدار بقیہ 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین رہ گئے تھے۔ ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا، لیکن حکومت دراصل تتاریوں ہی کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ سالوں بعد تتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائی کوچک میں تتاریوں کو شکست دے کر مار بھگایا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور سلاج کے روم کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ ان میں بنو کرمان، بنو اشرف اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تتاریوں نے ان خودسر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ ترک قبیلے اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تتاریوں کے زوال پر انہوں نے یہاں اپنی مستقل حکومت قائم کر لی تھی۔ چنانچہ سلاج کے روم کے خاتمے کے قریب ایشیائی کوچک میں صادر خان، تکا، حمید، کرمیان، کیراسی اور گرمیان نامی ترک قبائل کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔